آج کی کہانی کا نام ہے گرمکھ سنگھ کی وصیت اور اسے لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ پہلے چھرا بھونکنے کی اکا دکا واردات ہوتی تھیں، اب دونوں فریقوں میں باقاعدہ لڑائی کی خبریں آنے لگیں، جن میں چاقو چھریوں کے علاوہ کرپاڑیں، تلواریں اور بندوقیں عام استعمال کی جاتی تھیں۔ کبھی کبھی دیسی ساخت کے بم پھٹنے کی اطلاع بھی ملتی تھی۔ امرتسر میں قریب ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ فسادات دیر تک جاری نہیں رہیں گے۔ جوش ہے، جوں ہی ٹھنڈا ہوا فضا پھر اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی۔ اس سے پہلے ایسے کئی فساد امرتسر میں ہو چکے تھے جو دیر پا نہیں تھے۔ 10 سے 15 روز تک مار کٹائی کا ہنگامہ رہتا، پھر خود بخود فر ہو جاتا۔ چنانچہ پرانے تجربے کی بنا پر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آگ تھوڑی دیر کے بعد اپنا زور ختم کر کے ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ بلووں کا زور دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ہندوؤں کے محلے پر جو مسلمان رہتے تھے بھاگنے لگے، اسی طرح وہ ہندو جو مسلمانوں کے محلے میں تھے اپنا گھر بار چھوڑ کے محفوظ مقاموں کا رخ کرنے لگے۔ مگر یہی انتظام سب کے نزدیک عارضی تھا، اس وقت تک کے لیے جب تک فضا فسادات کے تقدر سے پاک ہو جانے والی تھی۔ میاں عبدل ہے ریٹائرڈ سب جج کو تو 100% یقین تھا کہ صورتحال بہت جلد درست ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہیں تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا 11 برس کا، ایک لڑکی تھی 17 برس کی۔ ایک پرانا ملازم تھا جس کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی۔ مختصر تھا خاندان تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو میاں صاحب نے کافی راشن گھر میں جمع کر لیا تھا۔ اس طرح سے وہ بالکل مطمئن تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات بگڑ جائے اور دکانیں وغیرہ بند ہو گئیں تو انہیں کھانے پینے کے معاملے میں تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کی جوان لڑکی سگرا بہت متردد تھی۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا، دوسری عمارتوں کے مقابلے کافی اونچا۔ اس کی ممٹی سے شہر کا 3/4 حصہ بخوبی نظر آتا تھا۔ سگرا اب کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ نزدیک دور کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے۔ شروع میں تو فائر بریگیڈ کی ٹن ٹن سنائی دیتی، پر اب وہ بھی بند ہو گئی تھی، اس لیے کہ جگہ جگہ آگ بھڑکنے لگی تھی۔ رات کو اب کچھ اور ہی سما ہوتا۔ گھپ اندھیرے میں آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھتے جیسے دیو ہیں جو اپنے منہ سے آگ کے فوارے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر عجیب سی آوازیں آتی جو ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے نعروں سے مل کر بہت ہی وحشتناک بن جاتی۔ سگرا باپ سے اپنے خوف و ہراس کا ذکر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ ایک بار گھر میں کہہ چکے تھے کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میاں صاحب کی باتیں اکثر درست ہوا کرتی تھیں۔ سگرا کو اس سے گونا اطمینان تھا، مگر جب بجلی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ساتھ ہی نلوں میں پانی آنا بند ہو گیا تو اس نے میاں صاحب سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ڈرتے ڈرتے رائے دی کہ چند روز کے لیے شریف پورے اٹھ جائیں جہاں آس پڑوس کے سارے مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ میاں صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور کہا، بیکار گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر حالات بہت جلدی نہ ٹھیک ہوئے اور دن بدن بگڑتے گئے۔ وہ محلہ جس میں میاں عبدالحی کا مکان تھا مسلمانوں سے خالی ہو گیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میاں صاحب پر ایک روز اچانک فالج گرا جس کے باعث وہ صاحب فراش ہو گئے۔ ان کا لڑکا بشارت بھی جو پہلے اکیلا گھر میں اوپر نیچے طرح طرح کے کھیلوں میں مصروف رہتا تھا، اب باپ کی چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور حالت کی نزاکت سمجھنے لگا۔ وہ بازار جو ان کے مکان کے ساتھ ملحق تھا سنسان پڑا تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی ڈسپینسری مدت سے بند پڑی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹ کر ڈاکٹر گورنندتا ملے۔ سگرا نے شہنشین سے دیکھا کہ اس کی دکانوں میں بھی تالے پڑے ہیں۔ میاں صاحب کی حالت بہت مخدوش تھی۔ سگرا اس قدر پریشان تھی کہ ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے تھے۔ بشارت کو الگ لے جا کر اس نے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ کرو، میں جانتی ہوں باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں، مگر تم جاؤ، کسی کو بھی بلا لاؤ، ابا جی کی حالت بہت خطرناک ہے۔ بشارت گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چوک میں اس نے ایک لاش دیکھی تھی، خون سے تربتر، اور پاس ہی بہت سے آدمی ٹھاٹھے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے۔ سگرا نے اپنا خوفزدہ بھائی کو سینے سے لگایا اور صبر شکر سے بیٹھ گئی، مگر اس سے اپنی باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میاں صاحب کے جسم کا داہنا حصہ بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہیں تھی۔ گویائی میں بھی فرق پڑ گیا تھا، وہ زیادہ تر اشاروں سے ہی بات کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سگرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا، روزے ختم ہونے والے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید ہی کا روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو بم پھٹنے کی ایسی ہولناک آوازیں آتی کہ سگرا اور بشارت ایک لہجے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے۔ سگرا کو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا،
مگر اب یہ دھماکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوس باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بوڑھا ملازم اکبر تھا جس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ 70 برس کا بوڑھا ملازم اکبر تھا جس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی کوٹھڑی میں کھانستا، کھنکارتا اور بلغم نکالتا رہتا۔ ایک روز تنگ آ کر سغرا اس پہ برس پڑی۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی کیا حالت ہے؟ اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو۔ اب خدمت کا موقع آیا تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ سغرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق ہی اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹھڑی میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے کی کنڈی لگی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ سغرا نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ خدا اسے کامیاب کر دے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسی کئی شامیں سغرا اور بشارت دیکھ چکے تھے جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا ہوتے تھے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی تھیں۔ دوسرے روز عید تھی، صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر کوئی بادل کا ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل تھے۔ سغرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے۔ دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈھیٹ تھا کہ دھوئیں کی چادر میں سے بھی نظر آ گیا۔ سغرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدا اپنا فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث ایک اچھی بھلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی چارپائی چھڑکاؤ کیے ہوئے صحن میں بچھی تھی۔ وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر جب سغرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ سغرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سغرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی خاطر بمشکل اپنی نیم مفلوس زبان سے یہ الفاظ نکالے: اللہ تبارک و تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ عین اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سغرا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے بشارت کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میاں صاحب سغرا سے مخاطب ہوئے: دیکھو کون ہے؟ سغرا نے سوچا شاید بوڑھا اکبر ہو۔ اس خیال سے ہی اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ بشارت کا بازو پکڑ کر اس نے کہا: جاؤ دیکھو شاید اکبر آیا ہے۔ یہ سن کر میاں صاحب نے نفی میں یوں سر ہلایا جیسے وہ کہہ رہے ہیں: نہیں، یہ اکبر نہیں ہے۔ سغرا نے کہا: تو اور کون ہو سکتا ہے ابا جی؟ میاں عبدالحی نے اپنی قوت گوئی پر زور دے کر کچھ کہنے کی کوشش کی کہ بشارت آ گیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا۔ ایک سانس اوپر ایک سانس نیچے۔ سغرا کو میاں صاحب کی چارپائی سے ایک طرف ہٹا کے اس نے ہولے سے کہا: ایک سکھ ہے۔ سغرا کی چیخ نکل گئی: سکھ؟ کیا کہتا ہے؟ بشارت نے جواب دیا: کہتا ہے دروازہ کھولو۔ سغرا نے کانپتے ہوئے بشارت کو کھینچ کر اپنے ساتھ چپٹا لیا اور باپ کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میاں عبدالحی کے پتلے پتلے بے جان ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ جاؤ، گرمکھ سنگھ ہے۔ بشارت نے نفی میں سر ہلایا۔ میاں صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا: جاؤ سغرا، وہی ہے۔ سغرا اٹھی۔ وہ گرمکھ سنگھ کو جانتی تھی۔ پینشن لینے سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے اس نام کے ایک سکھ کا کوئی کام کیا تھا۔ سغرا کو اچھی طرح یاد نہیں تھا، شاید اس کو ایک جھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی۔ جب سے وہ ہر چھوٹی عید سے 1 دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا: سردار جی آپ یہ تکلیف نہ کیا کریں، مگر وہ ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کرتا تھا: میاں صاحب، واحد گرو جی کی کرپا سے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں جناب کی خدمت میں ہر سال لے کر آتا ہوں۔ مجھ پر آپ نے جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ تو میری پشت بھی نہیں چکا سکتی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ سردار گرمکھ سنگھ کو ہر سال عید سے 1 روز پہلے سوئیوں کا تھیلا لاتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ سغرا کو حیرت ہوئی کہ اس نے دستک سن کر یہ کیوں خیال نہ کیا کہ وہی ہوگا، مگر بشارت بھی تو اس کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکا، پھر اس نے کیوں کہا کہ کوئی اور ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتی سغرا ڈیوڑی تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھولے یا اندر سے ہی پوچھے، اس کے متعلق وہ بھی فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سغرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل تمام اس نے حلق سے آواز نکالی: کون ہے؟
बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक दर्ज की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने दर्ज में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वो तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर थड़े पर खड़ा था जवान था। सुगरा अभी दर्ज पर आंख जमाए उसका जायज़ा ले रही थी कि उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज़ का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने दर्द से आंख हटाई और ज़रा बुलंद आवाज़ में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज़ आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। सुगरा का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शाइस्तगी से उसने पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने अफसोस आमेज़ लहजे में कहा। ओह। फिर उसने कागज़ का थैला खड़खड़ाया। जी ये सेवैयाँ हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी हाँ 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरसों से हर छोटी ईद पर सेवैयाँ लेकर जाता हूँ। ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था, जो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये लीजिए सेवैयाँ। सुगरा इस कदर मुतासिर हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सेवैयों का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें ये सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वो इंसान नहीं देवता है। अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम। और ये कहकर वह थड़े से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वह उसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख जज साहब के मकान के थड़े से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी इसके पास आ गए। 2 के पास जलती मशालें थी और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ और आतिशखेज चीज़ें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कर आए? संतोख ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ कर आया। उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंस के पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर सरदार गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया।